اس نے آن دی کیمرہ اتنی بڑی توہین کی جسارت کی، ہندوستان کے مسلمان بھی سراپا احتجاج اور پوری دنیا کے مسلمان، کیونکہ ہم دنیا کفر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جس طرح وقتاً فوقتاً آزماتے ہو، لیکن تمہاری اس آزمائش کو ہم نے دیکھا، ہر دفعہ تمہارا یہ آزمانا اور یہ چیز صورتحال جانچنا کہ تم نے حرام غذائیں مسلمانوں کو کھلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں فحاشی کے کھلے اسباب دیے، شاید تم یہ سمجھتے ہو اتنا کچھ کر کے اب شاید ان کے دل سے ہم نے اسلام اور نبی کی محبت نکال دی ہوگی۔ یہ کچھ عرصے بعد اس طرح کی توہین کر کے چیک کرتے ہیں، لیکن سلام اے مسلمانوں کہ تمہیں سلام ہو کہ تم نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے ہم گناہگار صحیح، بالکل بے حس صحیح، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، خدا کی قسم ہم اپنی ساری جمع پونجی نبی کے قدموں میں لگا دیں گے، لیکن اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور واقعات موجود ہیں، شراب کے نشے میں ڈوبا اور زمین پہ پڑا ہوا ایک مسلمان، اور کسی نے اس کے سامنے نبی کی توہین کی، یہ اپنا نشہ بھول گیا، سارے نشے اتر گئے، اور محمد کی محبت کا نشہ چڑھ گیا، اور اسی میں اٹھا کر پتھر اس کے سر پہ دے مارا، اور ایک تاریخی جملہ یہ کہا، میں شرابی اور گناہگار ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں، میں اپنے نبی کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ کسی قسم کا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ کے ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ ایسے گناہگار لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اپنے مستقبل کو سنوار دیا، اپنے مستقبل کو تابندہ بنا دیا۔ کیا غازی علم الدین کو نہیں جانتے تھے؟ ایک لوہار کا بیٹا تھا، لیکن یہ کھوٹا سکہ جب چلا ایسا کھرا بنا کہ آج بڑے بڑے علماء غازی علم الدین کا نام لینے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔